بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، اور سوکھا ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ آباد نہیں آتی تھوڑی اے جڑا بجمہ انجد ہوتا ہے نا دور ہے جی رکھا سکھا کوئی پتہ ہی نہیں لگتا کوئی جیندا ہے کوئی مریا ہے جی پتہ نہیں کدھر آن کے بہ گئے تھے اے ویکھو نا اے لائٹاں دو ادھر نو پیچھے لائٹ لگی نہیں، اگر ایتھے لائٹ لگی ہوندی پتہ لگدا کہ بندے پیچھے بیٹھے نے، ہن اس طرح انہاں دے اگے ہاتھ کر دیو تے پتہ لگدا ہے بندے ہے نے، تے جے اگوں انج کر دیو تے پتہ لگدا ہے ایک بھی کوئی نہیں، سارے ہی ٹر گئے نے گھروں گھری ہے جی۔ اس واسطے یہ پیچھے بیک بھی لائٹ دے تے لایا کرو مہربانی کر کے، اگر جلسے والیاں تو انتظام نہ ہو سکے تے اے جڑے تسی ہے نا تسی ایک لائٹ ڈبل لے کے آیا کرو، آ جڑے کیمرے والے نے جڑے جناب ادھر توجہ فرمانا ذرا، میں عرض کیتا ہے جی محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن، اگے میں ترجمہ کیتا ہے پتھر مارنے والوں کو پھر کہہ دیں بولے نا پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں بول دے یار صلی اللہ علیہ وآلہ لو میں تین باری میں دہرایا اس واسطے کہ تسی بت بن کے نہ بیٹھے رہو، کل نو کوئی غلط فہمی دا شکار غور نال نہ بیٹھن والا نہ سنن والا تو انو کوشچن نہ کردا پھرے ویکھو جی آل دا تے ذکر ہی کوئی نہیں، لیکن ساڈی گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے، نہیں سمجھے تسی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر بولو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستوں بزرگوں بھائیوں معززین کرام، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دا تبلیغی اصلاحی پروگرام جڑا خالص اللہ دی رضا خوشنودی واسطے اللہ دی رضا واسطے منعقد کیتا گیا، میرے محترم میرے برخوردار میرے عزیزم جناب میاں عمیر لطیف محمدی صاحب نے اس برخوردار نے بچے نے ماشاءاللہ یہ پروگرام ترتیب دیتا، میرے محترم جناب بھائی عبدالحفیظ انجم صاحب
جڑا والا تو مہمان خصوصی تشریف لائے، اور سارے دوست ماشاءاللہ چودھری محمد یاسین خانو آنے تو چدر صاحب ماشاءاللہ او تشریف لے، محمد یاسین محمد نگر والے ساڈے ماشاءاللہ او موجود نے، سارے دوست جتھے جتھے جمیں جمیں پتہ چلیا، اولاباد ہی کھیب کاری محمد احمد صاحب برکت پورے والے، میرے کاری یوسف یعقوب بیٹا جی تشریف لائے، ادھروں جناب کاری محمد عثمان صاحب جڑے دنیا تے مشہور نے ماشاءاللہ، وہ بھی کہتے ہیں استاد جی تھوڑا بیان ہو رہا ہے تے بیان چلو سننے واسطے اسی بھی آ جانے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، ہاں جی اللہ تعالیٰ تواڈے پیار نو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، میں عرضے کر رہا میرے پیارے بھائیوں، توجہ فرمانا، بات لمبی نہیں ہوئے گی، اللہ اکبر، بس میں شان اہل بیت بیان کرنا، ایک منٹ بھی تواڈا انشاءاللہ، منٹ تے بڑی دور دی گل، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہون دیاں گا، سیکنڈ نہیں سیکنڈ، میں تواڈا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہون دیں گا، سیکنڈ ہوندا ہے نا ایک ہوندا ہے سیکنڈ، میں تواڈا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہون دیاں گا اللہ دے فضل نال، نالے جملیاں دی لفظاں دی وچ اصلاح بھی ہوندی چلی جائے گی، کیوں جو میں اپنی اصلاح کروائی ہے نا، استادہ نے میری غلطیاں کڑیاں نے، اگر تواڈا ایک ادا لفظ یا جملہ میں چلدیاں سیدھا کروا دے ماں، حرج تے کوئی نہیں، میرا خیال ناراض تے نہیں ہو گے؟ چلو جی ٹھیک ہے، ادھر ویکھنا، پھر انج نہیں آکھنا اللہ، چلو یار ادھر یہ بھی چھڑ دی ہے، وہ جی گل ادھر ادھر ہو گئی نا، پھر میں اپنی لائن تے رہ نہیں سکاں گا، لائن تو نہیں ہلنا، میں آج بیان کرنا ہے شان اہل بیت، سبحان اللہ، کہہ دے پھر زور نال کہہ دے ذرا، شان اہل بیت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شان اہل بیت قرآن کی نظر میں، شان اہل بیت میرے پیارے محمد کی زبان کی نظر میں، شان اہل بیت صدیق کی نظر میں، صدیق حضرت علی کی نظر میں، نہیں سمجھے، شان اہل بیت صدیق کی نظر میں، شان صدیق محبت صدیق حضرت علی کی نظر میں، اور میں بیان کرانگا شان اہل بیت سیدنا حضرت عمر کی نظر میں، شان اہل بیت امی عائشہ صدیقہ کی نظر میں، شان اہل بیت پیارے حضرت عثمان ذی النورین کی نظر میں، شان اہل بیت صحابہ کی نظر میں، شان اہل بیت رحمان کی نظر میں، عرش والے، شان اہل بیت سارے جہان کی نظر میں، توجہ فرمانا، میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد، دل ٹھر جائے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے، نبی سونے دا نام آوے درود پڑھو گے منہ وچ کھنڈ پہ جائے گی، انشاءاللہ اللہ دے فضل نال میرے پیارے ویر غور تے فرما دیاں چلا جانا، عرش والے نے فرمایا قرآن کی زردر میں شان اہل بیت، اللہ کریم نے جاؤ 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، 22واں پارہ شروع ہوندا پیا ہے، جناب اے 7 آیات دا رگوساں شان اہل بیت اندر اللہ نے ہر ایت اندر شان اہل بیت بیان فرمائی ہے، میں خلاصتاً میں جناب چلدیاں بات کرتا چلا جاواں، خلاصہ جا بیان کراں، مختصر بات کرنی ہے، بولو گل کی کرنی ہے؟ مختصر نہیں کرنی، کئی سر لے جاندے نے، مختصر گل سمجھیا جی، یعنی سواد نال مختصر گل کرنی ہے، سونے میرے ویر گل سمجھ لے ذرا، عرش والے نے فرمایا ہے، ویکھنا فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک، فرمایا میرے پیارے محبوب، اے نبی سونے، اللہ نے پیارے نبی نو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ فرمایا سونیاں کہہ دیو اپنیاں بیویاں نو، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، فرمایا
نبی دیو گھر والیو نبی دی آل بیت ادھر ویکھا آل میں نہ بالا بیت میں نہ گھر گھر والا گھر والی کون ہویا کر دیے بیوی ہے نہ گھر والی میں ابتدا اندر ہی مثال سمجھا جاواں بندہ کدھرے مہمان جاندا ہے اپنے پوتیاں نو پڑ پوتیاں نو بیٹیاں نو دماداں نو بیٹیاں نو دھیاں نو آنو ساری بس بھر کے لے جائے مہمان جاندا ہے نا بندہ میزبان پوچھتا ہے کون کون آئے ہو کہے گا میرے پوترے بھی آئے نے ہیں جی میرے بیٹے بیٹیاں بھی آئے نے میرے داماد بھی آئے نے کیوں جی میرے بھانجے بھتیجے بھی آئے نے کدی بھی نہیں کہے گا گھر والے آئے نے کلی بیوی ہوئے تو پوچھتا کون آئے ہو کون لے نال کون نے جی گھر والے نال اور بیت میں نہ گھر یہ تے زبان ہے نا اسی اپنی زبان ساڈی ہو رہے اسی مذہب ہی اور بنا لیا مسئلہ وچ اور کر لیا نا 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 ادھر ویکھ تیری بیوی تے آل بیت تیرا گھر بیت تیرا گھر آل بیت گھر والا تیری بیوی تیرے گھر والی آل بیت ہووے نبی دیاں بیویاں آل بیت کیوں نہ ہون ادھر کیوں ڈنڈی واج دیئے نا نا سونیاں گل سمجھ ذرا اس واسطے اللہ فرما دینے نبی دیو پیارے نبی نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اللہ فرما دینے قل لی ازواجک فرمایا اپنی بیویاں نو کہہ دیو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا فرمایا اگر تو آڈیاں بیویاں دنیا دا مال چاندیاں نے پیچھے بہت بڑا واضح ہے لمبا چوڑا واضح ہے میں صرف قرآن پاک دا ترجمہ ماڑا جا مفہوم عرض کر کے اہل بیت کون اگے میں اہل بیت دی شان اسی طرح شروع کر دیاں گا قرآن کی نظر میں اور اہل بیت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نظر میں صحابہ کی نظر میں جی شان اہل بیت بیان ہندہ چلا جائے گا اللہ دے فضل نال ادھر ویکھدا چلا جانا اس واسطے تے عرض کر رہا اللہ نے فرمایا سونے اگر تہاڈیاں بیویاں دنیا دا مال چاندیاں نے انہاں نو کپڑیاں تے جُتیاں تے جوڑے کو مالو متا دنیا دا سامان دے دیو تے الگ کر دیو اگے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ لَتُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فرمایا اگر اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چاندیاں نے اللہ بس جی بس اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چاندیاں نے تے پھر ہاں جی فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا پھر اللہ نے کھوجیاں نیک عورتاں واسطے اجر عظیم تیار کر رکھے ہے اگلا سبارہ 22واں شروع ہوا فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے نبی دیو بیویو نبی دے آل بیت تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں ہو بلکہ تسی تے نبی دیاں گھر والیاں ہو گل سمجھے آجے درہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں جی جناب مسجد نبوی دے قریب حجرات بنائے گئے یہ حجرات بیوت النبی تھے نہیں سمجھے یہ بیت ایک گھر کو بیوت دی جمائیں یہ حجرات جو حجرے بنائے گئے یہ بیوت النبی تھے قاری صاحب الحق صاحب یہ بیوت النبی تھے یعنی نبی کے گھر اس میں رہنے والیاں آل بیت گل سمجھ لو میرے پیارے ویر اس واسطے عرض کر رہے آنا ایک دن سیدہ فاطمہ
نہیں سمجھے، بول دے نہیں گے. سیدہ فاطمہ، فاطمہ زہرا فاطمہ، فاطمہ زکیہ فاطمہ، فاطمہ ام الحسنین فاطمہ، فاطمہ علی زوجہ علی فاطمہ، فاطمہ گناہ کل بچی ہوئی فاطمہ، فاطمہ خاتون جنت فاطمہ، فاطمہ پاکیزہ گھر دی خوشبو فاطمہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے کہہ دو مل کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر دیکھنا ذرا غور فرما دے چلا جانا. سیدہ فاطمہ ایک دن اپنی امی سیدہ عائشہ، سارے بولو گے تے گل بنے گی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب بیٹھیاں ہویاں تے کہندیاں نے امی شان تے اللہ نے میرا بنایا ہے، کیوں جے میں محمد دی تھی. او لوگو ماں عمر وچ چھوٹی تے تھی عمر وچ وڈی، لیکن رشتیاں دے تقدس نو پامال نہ کرو، نہیں کرنا چاہیے دا. اے دے باوجود بھی چھوٹی یعنی ماں چھوٹی عمر دی تے تھی وڈی عمر دی. سیدہ فاطمہ دی عمر زیادہ سی حضرت عائشہ نالوں جی، لیکن اے دے باوجود اے نہیں کہندیاں نی عائشہ، نا 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 ہے جی، کہندیاں نے امی امی عائشہ شان تے اللہ نے میرا بنایا ہے، کیوں جو میں محمد دی تھی. حضرت عائشہ فرما دیا نے بیٹی جتھوں تک تیرا محمد دی تھی ہونے دا تعلق ہے گل تیری صحیح ہے، قرآن دا اصول میں دس دینی ہاں، قرآن میں پڑھ کر کے سنا دینی ہاں، فیصلہ آپ کر لویں. اللہ نے فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم. فرمایا قیامت والے دن نیک عورتاں اپنے نیک خامداں دے نال جنت جاریاں ہون گیاں. اللہ نے اصول بنایا نا، نیک عورتاں نیک خامداں واسطے، نیک شوہراں واسطے، نیک خامد اپنیاں نیک بیویاں واسطے. بیٹی جنت وچ جاندیاں ہویا تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا، میرا ہاتھ تیرے ابے محمد دے ہاتھ اندر. جی 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 مسئلے سارے ہی حل ہو گئے سونیاں. اس واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا، عرش والے فرمایا ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر دی شان تے عظمت. ادھر دیکھو پورے رکوع دا ترجمہ پوری آیتاں تے پڑھیاں نہیں جانیاں، خلاصہ تن ادھر دیکھو ایک آیت اور سن لو. فرمایا نالے پتہ چل جائے آل بیت کون لے. آل بیت دی شان قرآن کی نظر میں، قرآن آل بیت دے بارے اندر کی کہندا ہے. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فرمایا نبی دیو بیویو. یہ پورے رکوع اندر ہر آیت اندر جمع مؤنث دے سیغے بول 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 کر کے اللہ نبی دیاں بیویاں دی نو احکام بیان کر رہا ہے، مسائل بتلائے جا رہے ہیں، انہاں دی عظمت آل بیت دی شان بیان کیتی جا رہی ہے. شان آل بیت ہے نا، شان آل بیت بیان کیتی جا رہی ہے. اللہ آل بیت نبی دے آل بیت نو کہہ رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
نبی دی ایک ہے طریقہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، ایک ہے طریقہ ہے اللہ معاف فرمائے تے کو سبحان اللہ دے گڑکار ہی آندے نے پھر اللہ معاف فرمائے نا میرے ویر اللہ نے فرمایا نبی دے آل بیت نبی دیو بیویو اپنے گھراں دے اندر بڑے سکون نال توجہ نال ترجمہ سننا ہے بڑے قرار نال اور بڑی استقامت نال اپنے گھراں دے اندر قرار پکڑنا ہے سکون نال رہنا ہے کی مطلب ادھر ویکھیا جے نبی دیو گھر والیو یہ گھر تمہارے ہیں نبی یہیں پر تشریف لائیں گے وہی یہیں پر اترے گی جبریل قرآن لے کر ادھر ہی تشریف لائیں گے یہ گھر تمہارے پاس ہی ہیں آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی نبی دے آل بیت یہ گھر تمہارے پاس ہی رہیں گے کوئی تم سے چھین نہیں سکے گا کوئی تو اڈے تو کھو سکدا نہیں ادھر ویکھنا اللہ کریم نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ایت یہ ہوئی ہے تے اگلا جملہ آل بیت دے بارے جا گیا پہلے بھی آل بیت دے بارے جملے اس کلا لفظ آل بیت دی شان اندر اگے اللہ فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ ایت کریم آیت تطہیر دے بذات میں بات اندر کرانگا ایت تطہیر نادل ہوئی میرے پیارے نبی دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے میں دس رہا سانا آل بیت حضرت عائشہ صدیقہ کی نظر میں کیسے آل بیت کی شان کو بیان کرتی ہیں امی فرماتی ہیں جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کالے رنگ دے یعنی والا دی چادر بنی ہوئی چادر بھی منقش ہے یعنی نقش و نگار کیتے ہوئے کڑھائی کیتی ہوئی چادر میرے نبی کو لے موجود ہے یہ آیت تطہیر نازل ہوئی میرے نبی نے حسنین کریمین نو بلایا سمجھو آل بیت دی شان آج جی میرے نبی نے حسنین کریمین نو بلایا سیدہ فاطمہ نو بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میرے نبی نے سارے نو اپنی بیٹی نو اپنے داماد نو اپنے نواسیاں نو بلایا اللہ دے نبی نے چادر تان لئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے حسنین کریمین بیٹا قریب ہو جاؤ قریب آؤ بیٹا قریب ہو جاؤ حضرت حسنین قریب ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دے نیچے کر لے آئے فاطمہ بیٹی تم ہی چادر دے نیچے آ جا پیچھے ویکھے آتے حضرت علی کھڑے ہوئے علی تم ہی آ جا علی تم ہی آ جا میرے نبی نے انہوں چادر دے نیچے لپیٹ کر کے چادر دے نیچے لے کر کے فرمایا اللہم ہؤلائی اہل بیتی میرے نبی دعا کر رہے کہ اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے اے بھی میرے آل بیت امی جان میں سلمہ قریب بیٹھی ہوئی ہیں تے عرض کر دیا نے انا معہم یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی میں مینا دے نال امی نو پتہ نہیں امی تو تے آل بیت ہی کار والی تو ہی تے ہیں پہلے جی انہاں واسطے تے دعا کیتی جا رہی ہے تسی بغیر دعا دے ہی آل بیت ہو انہاں واسطے آل بیت شامل ہون دی دعا کیتی جا رہی ہے اللہم ہے نا اے وی جڑا ترجمہ کیتے نے اے وی میرے اہل بیت نے اے اللہم دا ترجمہ سمجھ آئی نا اللہم اللہ سونیا
ہاؤلائی آل بیتی، اللہ اے بھی میرے آل بیت نے، آسمانہ تو واضح سونیا جی میں تسی راضی ہو میں اسی راضی۔ توجہ دی لوڑ ہے، جملے کلے کلے جملے تے توجہ۔ اللہ فرمایا سونیا جی میں تسی راضی اوے اسی راضی، جا جا سونیا محبوبہ جتوں بعد اے بھی تیرے آل بیت نے۔ اسی دعا کی تین آل بیت شامل کر دیتا گیا۔ اللہ اللہ اکبر اللہ، جی جی تاکہ انہاں لوگاں پاک دے صاف کر دیتا جائے۔ امی عرض کر دیا نے انا معہم یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی میں بھی انہاں دے نال۔ پیارے نبی نے فرمایا فَإِنَّكِ عَلَى مَكَانِكَ وَأَنْتِ إِلَى خَيْرٍ۔ فرمایا ام سلمہ تو تے پہلے ہی اپنے مقام تے، یعنی اہل بیت ہیں اپنے مقام تے پہلے ہی موجود ہیں، اور تو تے پہلے ہی بھلائی تے موجود ہیں۔ وضاحت بھی ایڈی کر دیتی۔ اس واسطے میرے پیارے ویر آل بیت کون نے ہونے تھے؟ توجہ نال گل، یہ میرا 3 گھنٹیاں دا باز ہے جڑا میں 10 منٹاں دے اندر کلوز کر کے گیا اپنا شان آل بیت مزید اپنا مضمون توراں گا۔ ہے جی ادھر ویکھو، اگر انج کے آلہ جا کیا جاوے کہ جناب خاندان نبوت بھی آل بیت ہے، سن لو رولے ختم ہو جان، خاندان نبوت بھی آل بیت ہے، اہل بیت نہیں اہل بیت، اہل البیت۔ وَقَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ اہل البیت، اوتھے قرآن پڑھ لگے اہل البیت تے بعد اہل بیت، اہل یہ پتہ نہیں کتوں آ جاندہ ہے، یعنی بگاڑ کیوں دیتا جاندہ ہے لفظ۔ جی جی میرے پیارے ویر اہل بیت دے بارے اندر اے دیکھو پہلا پوائنٹ، خاندان نبوت بھی اہل بیت ہے۔ جی جی ازواج رسول بھی اہل بیت ہیں، کیوں جی اولاد رسول بھی اہل بیت، اقربائے رسول بھی اہل بیت۔ اگر اجے بھی نہیں سمجھے نا، قرآن کہندہ ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون دی آل نو اہل بیت، آل ہی ہوندہ نا، آل اہل بیت ہی ہوندہ، آل رسول، کیوں جی اہل بیت ہے نا، اچھا آل رسول تے آل فرعون نو غرق کر دیتا گیا، او دی نا تھی تے نا او دا پتر، فرعون دا نا تھی تے پتر جڑے انہاں نو منن والے اہل بیت، کیوں جی جڑے منن والے سن نا او آل فرعون سن، تے جڑا میرے نبی نو منن والا ہے اہل بیت ہے۔ اس بلال بھی اہل بیت ہے، صدیق بھی اہل بیت ہے، صہیب بھی اہل بیت ہے، اور میرے نبی دے اقربائے رسول اور اصحاب رسول، میرے نبی دے قرابت دار، میرے نبی دے آل اندر شامل۔ دیکھو سید نے نا حضرت حسن و حسین، سید نے نا سیدہ فاطمہ، سید حسن، سید حسین، سیدنا، تے بلال نو کی کہندے ہو سیدنا بلال۔ نہیں اجے بھی نہیں سمجھنا تے پھر قیامت تک نہیں سمجھ سکتے۔ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا ذرا، ہن تے گل سمجھ آ گئی، نہ کوئی اشکال رہے گا، نہ کوئی جھگڑا تے نہ لڑائی رہے گی۔ یہ تے چند بے سمجھ لوگاں نے جنہاں نو عربی سمجھ نہیں آندی، جڑے علم والے نہیں، اسی پیار دے جملے بولاں گے، انہاں نو غلطی لگ گئی سونیاں، اہل بیت نو سمجھے ہی نہیں۔ اہل بیت قرآن کی نظر میں، اہل بیت میرے نبی کی زبان کی نظر میں، اہل بیت سمجھ گئے ہو نا؟ ادھر توجہ فرمانا ہے جی جناب، ہون سمجھو گے کہ اہل بیت صدیق کی نظر میں، صدیق حضرت علی کی نظر میں کیسے نے؟ سنو ذرا سنو، ہاں جی صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، 3712 نمبر حدیث،
جاؤ جا کے نوٹ کرو. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا, اللہ دے پیارے محبوب فرما رہے نے کہ جن لا نور سما ترکنا فہو صدقہ. اسی جو چھڑ جائیے, بڑا جھگڑے ویکھیا جے کیویں ختم ہوندے, جو چھڑ جائیے ساڈی وراثت نہیں ہویا کر دی انہوں صدقہ کر دیو, وہ صدقہ ہویا کردا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا فرمان بیان کرنے دے بعد آپ دی وضاحت کر دینے, روڑا پہ گیا, گل بات جو شروع ہو گئی نا. حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے ہاں آل بیت کھان پین تو علاوہ تصرف نہ کرن. نہیں سمجھ نہیں پا رہے تسی جملے میرے سمجھ دے نہیں پے. اے نہیں کیا آل بیت نو کھان پین تو علاوہ اے جڑا نبی پاک چھڑ گئے نے وراثت باغ فدق کے کوئی چیزاں ہور نے جو میں دے تصرف نہیں کر دیاں گا, اجازت نہیں دیاں گا. کیوں جی اوہ ادب کتنا احترام کرن کتنا ہے, یہ نہیں کیا میں نہیں کرن دیاں گا ہے جی. انہوں نے کیا نہیں کرنا چاہیے دا. آل بیت نو چاہیے کھان پین تو علاوہ ایدے چ تصرف نہ کرن. سبحان اللہ, اور مٹھاس دی اخیر ہو گئی, محبتاں دی اخیر ہو گئی. آپ نے فرمایا صدیق علیہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے اہل بیت کھا پی لینے دے وچوں نبی پاک نے بھی کھان پین دا حکم دیتا ہے جنہ کھا پی سکن, ضرورت دے مطابق کھا پی لین, نہ ویچ نہیں سکتے, اپنی وراثت نہیں تقسیم نہیں ہوئی گی وراثت. نبی نے جو چھڑ گیا نبی او دی صدقہ ہوندا ہے. ہاں ہاں حضرت ابو بکر صدیق اتنی بات کہنے دے بعد گل توجہ نہ سنیا جے. ہاں جی ہاں آل بیت کھان پین دے علاوہ اے تصرف نہ کرن. جی میں حضرت ابو بکر فرماتے نے واللہ اللہ دی قسم ہے میں پیارے نبی دے زمانے دی طرح حضور دے عہد دی طرح اے دے اندر کسی قسم دا رد و بدل کرنے دے بغیر اسے نظام نو جاری رکھاں گا. واہ صدیق واہ, ایک ایک سنت مر مٹنے والا صدیق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی آ گئے, اتنی دیر تک رضی اللہ ہو اور کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی آ گئے, پتہ لگ گیا سی نا باہروں روڑا پہ گیا کوئی صدقہ مال فدق ہے ساڈی دولت ساڈا حق ہے ساڈا حصہ ہے. کیوں جی لوگاں نے ذہن بڑھایا, آ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آ کے حضرت ابو بکر نو مخاطب کر کے کہندے نے اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا ابا بکر فضیلتک. اے ابو بکر اسی چنگی طرح جاننے آن تیریاں فضیلتاں نو. علی کی کہندے نے ابو بکر تیری قدر نو, تیری منزلت نو, تیرے مقام نو, تیرے مرتبے نو اسی چنگی طرح جاننے آن. حضرت علی جان دے نے, حضرت علی بولو صدیق دے مرتبے نو جان دے نے, مگر میں نہ جانا تسی نہ جانو اور کوئی نہ جانے. پھر اپنے مقدرہ دی بات ہے نا, اسی اپنی گل کرنے ہاں, سانو بھی جاننا چاہیے ہے نا. جویں حضرت علی جان گئے ہاں جی اسی طرح سانو بھی جاننا چاہیے ہے. حضرت علی صدیق دے مرتبے نو جان کر کے جنت دے وارث بن گئے. سانو بھی بننا چاہیے نا. حضرت علی کہندے نے اِنَّا قد, اوہ اِنَّا بھی آ گیا تو قد بھی, قد عرفنا اے چنگی طرح جانے, عرفنا تو میں نہ جاننا ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں. اِنَّا قد چنگی طرح جاننے ہاں, اسی بے شک اسی چنگی طرح جاننے ہاں فضیلتہ کا. ابو بکر تیریاں فضیلتاں نو, تیرے مقام نو, تیرے مرتبے نو, تیرے درجات نو, جو اللہ نے تانوں مقام عطا فرمائے شاناں دتیاں نے, ابو بکر اسی چنگی طرح جاننے ہاں. آہا سبحان اللہ. تے نال اگلی بات کی تھی ساڈا حق کدھر گیا, ساڈا حق کدھر گیا, وراثت کدھر گئی ساڈی, اسی نبی دے آلے بیت آنا, ساڈی وراثت کدھر گئی. جی نال اپنی قرابت دا بھی حوالہ دیتا,
قرابت دار نبی دے قریبیاں قرابت دار کیوں جی سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر فرمان لگے او پہلا جملہ پہلا ٹکڑا حدیث دا پھر دہرایا ہے، پہلے حضرت علی نہیں سن پہلے جملہ بولتا پھر حضرت علی بھی آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ دے نبی فرما دے نے علی تیرے سسر نے فرمایا ہے، علی علی تیرے چچا زاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آمنہ دلال نے فرمایا ہے، فاطمہ دے ابے نے فرمایا ہے۔ ایک گل کہہ دیئے فاطمہ دے بابے دی گل لے آپ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، جو چیز اصل انبیاء چھڑ جائیے وہ صدقہ ہویا کر دیئے۔ ہن ایتھے ایک پوائنٹ دی گل ہے، کلیاں بہ کے مطالعہ کرو تے تانوں پوائنٹ دین اللہ دی طرفوں عطا ہوندی ہے، یہ کوئی لکھے پڑھے نہیں۔ علی نو پتہ سی کہ میرا صدیق صدیق جھوٹ نہیں بولدا، صدیق جھوٹ ہے جی، اللہ نو ہی پتہ ہے نبی نو ہی پتہ ہے صدیق جھوٹ علی نو پتہ سی، تائیاں تے چپ کر گئے نا، تائیاں گل مان گئے نا، علی نو پتہ سی صدیق سچا تے سچا تے اچا۔ اے میرے سارے جملے جو کچھ ان تک بیان کیتا ہے دا مفہوم ہے۔ علی نو پتہ سی صدیق سچا سچا تے اچا، فضیلت اندر مرتبے اندر اچا۔ نبی نو پتہ ہے صدیق سچا تے سچا تے اچا، عرش والے نو پتہ ہے صدیق سچا تے سچا تے اچا، بولن اندر سچا کردار اندر سچا مقام اندر اچا، ایویں تے رہنا سچا تے سچا تے اچا۔ صدیق علی نو پتہ سی صدیق سچا بھی ہے تے سچا بھی ہے تے اچا بھی ہے۔ دو تین جملے تے یاد کر لو، باقی تقریر بھول بھی جاوے تے اے تے جملے یاد رکھو نا۔ پیارے علی دے بولے ہوئے جملے، ایک تے ہر چیز حضرت علی دے مڑی جانی، ہر چیز دی پورا دین حضرت علی تے نبی پاک نے پھر کی فرمایا، نبی دی حدیث نہیں بیان کرنی ہے، حضرت علی نے آکھا حضرت چنگیاں باتاں نے حضرت علی نے کئیاں اڑ گیاں، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کئیاں اڑ گیاں، حضرت عمر اور حضرت عثمان نے بھی کئیاں اڑ گیاں، لیکن سارا دین نبی پاک دی حدیث دسنی نہیں کہ حضرت علی نے آکھا حضرت علی نے آکھا حضرت علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کون منکر ہے حضرت علی نے نہیں کہا تے نبی نے بھی کہا، یہ بھی کیا کرنا، نبی نے یہ کہا ہے بھی تے کیا کرنا۔ اللہ دے بندیا حضرت علی وہ کچھ کہہ نہیں سکدے، الزام تے بے شک لا دے جو کچھ نبی نے نہ آکھیا ہوئے، نبی نے جو نہ آکھیا ہوئے حضرت علی آکھ سکدے۔ ادھر ویکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ سی من گئے، حضرت علی سمجھدے نے صدیق ہوئے جدیاں سچائیاں عرش والے اللہ نے قرآن چ اتاریاں نے، ہیں جی صدیق سچا ہے سچا ہے اچا ہے۔ حضرت ابو بکر دی بات نو سن کے نبی دی حدیث سنائی، انہوں پتا سی ابو بکر اپنے کولوں حدیث نہیں گھڑ دے، ابو بکر اپنے کولوں گل نہیں بنا دے، ابو بکر او کوئی بول دینے جو نبی نے فرمائی ہوئے، سچی بات من گئے۔ حضرت فاطمہ من گئیاں، پوری زندگی دوبارہ حق دی بات ہی نہیں کیتی، مطالبہ ہی نہیں کیتا، بڑے سکون نالے دیتے، دلیل میرے تو موجود ہے۔ ادھر دیکھو اگے قرابت داری دی بات کیتی ہے نا، فتکلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق بولے، سچے تے سچے موتی رولے، صدیق بول پہ، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر فرما دے رہے سنو، والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت ابو بکر فرما دینے اس ذات دی قسم ہے جے دے قبضے دے اندر میں ابو بکر دی جانے، اس ذات دی قسم اٹھا کے کیا ہے، والذی اس ذات کی قسم ہے جی، نفسی بیدہی،
ہے جی نفسی بیدہی، میری جان جدے ہاتھ اندر ہے. وہ ذات دی قسم کھا کے آکھیا کہندے کہ انہیں جیڑی قرابت دی گل لے نبی دے قریبیانو لا قرابتو رسول اللہ صلی لا کرا لام زبر لا گل پکی کر کے یہ بھی قسم دا فائدہ دیندا ہے. لام زبر لا یعنی قسم کھا کے واللہ جی کہہ کے قسم کھا دی اللہ دی ذات دی، پھر کہندے لا قرابتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ احب الیہ احب الیہ ان اصل من قرابتی. کہندے نے اللہ دی قسم کھا کے آکھیا میں نبی دے قرابت داراں نال نبی دے رشتے داراں نال لو ہن ہور سوکھا ہو گیا لفظ ہے نبی دے رشتے داراں نال زیادہ محبت کرنا احب الیہ مینوں زیادہ تے حدیث بخاری شریف اخیر نہیں ہو گئی احب الیہ مینوں زیادہ محبوب لے ان اصل من قرابتی مینوں اپنے رشتے داراں نالوں. گل سمجھ آ گئی نا ہونا جی جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھو میں کہہ رہا سا علی دی ابو بکر نال محبت دی دلیل ہے 37 نمبر حدیث بخاری دی. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے پیارے ابو بکر صدیق دی بیعت کی تھی. ساریاں گلاں صحیح مان گئے نا صدیق نو سچا منیا تے بیعت سب تو اگے ہو کے پہلے کی تھی سارے نالوں پہلے حضرت علی نے بیعت کی تھی. ہاں ہاں بخاری شریف دی حدیث 37 نمبر جاؤ جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا میرے نبی دے صحابہ رضوان اے بھی بخاری شریف دی حدیث ہے میرے نبی دے صحابہ پوچھدے سن سوال کردے سن اللہ دے نبی کولوں صحابہ کہندے نے اسی اللہ دے نبی نو عرض کیتا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت سونیا آل بیت درود کیویں بھیجیا کریے فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ. اللہ دے نبی سونیا اللہ نے سانو سلام تے سکھلا دیتا. توڑے تے سلام کیویں پڑھنا ہے سلام تے سکھلا دیتا. وہ کیڑا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. گل سمجھ آگئی نا سلام تے سانو اللہ نے سکھلا دیتا. صحابہ نو براہ راست اللہ نے کیا سی سلام اس طرح پڑھنا ہے بولو تے صحیح نا نبی پاک نے کیا سی نا جبریل دے ذریعے نبی تے پھر صحابہ کہندے نے فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمْنَا بے شک اللہ نے سانو سلام تے سکھلا دیتا. ایدہ کی مطلب اور لوگوں صحابہ دا عقیدہ ہے جو نبی سکھاندے لے سمجھ لو کہ عرش والا اللہ آپ سکھاندا ہے. نبی اپنے کولوں نہ سلام سکھاندے نے تے نہ درود ہیں نبی اپنے کولوں نہ سلام سکھاندے نے تے نہ درود ہے جی. سلام بھی اللہ دا سکھایا ہویا نبی پاک نے سانو سکھایا ہویا کہ اللہ نے ہی سکھایا ہے. عقیدہ تے ہویا نا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ. اور ہن کہندے نے سونیا كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ درود کیویں بھیجیا کریے تہاڈے اور تہاڈے آل بیت تے درود کیویں بھیجنا ہے. میرے نبی نے فرمایا حدیث بخاری دی کیوں جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد. آل محمد آل بیت ویکھا آل بیت سنایا نا سی آل ہی شروع کیتا نا. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد حجی کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. لو جی سلام بھی سکھا دیتا, درود بھی اہل بیت تے درود کے میں پڑھنا سلام. نعرہ تکبیر, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, جسے شان اہل بیت سے پیارا زور سے جواب دے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, صحابہ زندہ باد, شان اہل بیت زندہ باد, حضرت مولانا قاری اشکوب صاحب فیصلہ بادی. اللہ زندہ باد. زندہ باد دا معنی یہ ہے نا کہ اللہ تہاڈی زندگی لمبی کرے, ایمان والی, صحت والی, پھر تسی سارے ہی زندہ باد. تے جے ہمیشہ زندہ رہن والا دا معنی ہے تے پھر کلہ اللہ ہی زندہ باد, پھر اللہ کلہ ہی زندہ باد. ٹھیک ہے نا. ادھر ویکھنا ذرا اس واسطے تے میں عرض کر رہا ہوں صحیح مسلم شریف دی ایک اور حدیث سنو. شان اہل بیت صحابہ و تابعین کی نظر میں سبحان اللہ. ادھر ویکھنا کیویں آل بیت نال پیار کردے سن, کیویں شاناں بیان کردے سن. ہن گل سمجھ دیا جانا. ایک جلیل القدر تابعی نے یزید بن حیان فرماندے نے میں حسین ابن صبرہ, حسین بن صبرہ, حسین سعاد نال, صبرہ سین نال, حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم تینوں جلیل القدر تابعی صحابی رسول حضرت زید بن ارقم دے کول گئے, تشریف لے گئے. جا کے بہ کے حسین بن صبرہ بولے, اتنا جو ایک نہیں گل کرنی سی نا, سوال ایک نہیں کرنا سی نا. حسین بن صبرہ یزید بن حسان کہندے نے, حسین بن صبرہ کہندے نے تایا جان, تایا جی زید. جملے ایسے اگر میرے استاذی المکرم خطیب ایشیا ہوتے نا, اینا جملیاں نو کم از کم 50 باری ضرور پڑھ دے, لیکن میں ایک نہیں 2 باری پڑھ دیاں گا, 3 باری دہرا دیاں گا. ادھر ویکھو کہندے کی نے حضرت زید نو مخاطب کر کے کہندے نے لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا. اے زید بڑیاں بھلائیاں کٹھیاں کیتیاں جے اللہ دے نبی نال مل کے. اللہ نے دے نبی نو ملے ہو, بڑیاں بھلائیاں سمیٹ لیاں. کیوں جے دے اندر فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ دے نبی نو بیکھیا جے رج رج کے, اور اللہ دے نبی نو بیکھیا ہی نہیں و سمیت حدیثہ ہو. تسی میرے نبی دیاں حدیثاں سنیاں, وغزوت معاہو, اللہ دے نبی دے نال رل کے کفر دے خلاف غزوات لڑے نے, نال کہندے نے وصلیت خلفہ, اللہ دے نبی دے پچھے نمازاں پڑھیاں. پھر کہندے نے لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا. اے زید پیاریا, اللہ دے نبی دے کول رہے ہو, حضور نال مل کے بڑیاں بڑیاں بھلائیاں سمیٹ لیاں جے. خیرن کثیرا, کثیرا بڑیاں کثرت نال بھلائیاں کٹھیاں کیتیاں جے نا. ہن سانو دسو او جڑیاں بھلائیاں تسی سمیٹیاں نے, سانو بھی انہاں چوں کوئی گلاں سناؤ. حضور دیاں سنیاں ہویاں گلاں سانو ہی سناؤ. او شان آل پہل بیت صحابہ کی نظر میں اور جناب تمام مسلمانوں تابعین کی نظر میں یہ حیران رہ جاؤ گے. حضرت زید کہندے نے بھتیجے بڑھا ہو گیا, عمر بیت گئی, زمانہ بیت گیا, او گلاں نہیں رہیاں, دماغ صلاحیتاں صاحب جواب دے گئے. جیڑی چیز میں بیان کر دیواں انہوں لے لے ہو,
اور جڑی نہ بیان کر سکا مینوں مکلف نہ سمجھو، وہ میرے اختیار چ نہیں ہوئے گی۔ کہندے نے چلو پھر سن لو، مکہ مدینہ دے درمیان پانی دا کنارہ جنوں اسی کندھی آکھنے ہاں، پانی دا جناب پانی دی کندھی ہے نہ پانی دا کنارہ ہے۔ غدیر خم، غدیر خم، خم دے مقام تے کا غدیر ہے، او جناب کنارہ ہے، کندھی انہوں بول دینے، او بھی جناب غدیر خم تے اللہ دے نبی نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ دے نبی اما بعد، اللہ دی حمد و ثنا دے بعد فرمایا الا ایھا الناس، اے لوگو قریب، ادھر ویکھو لوگو، مینوں انج لگدا ہے کہ جو میں بھی تہاڈی طرح ایک انسان ہاں، قریب ہے کہ فرشتہ اجل اللہ دا پیغام میرے کولے لے کے آوے، میں لبیک کہہ دیواں، وہ پیغام میں قبول کر لواں۔ تے اس واسطے دو چیزاں نو نہ بھولیو، ایک تے میرے نبی نے تمسک بکتاب اللہ، اللہ دی کتاب نال جڑے رہن تے اتنا زور دیتا، اتنا زور دیتا، صحابی کہندے نے، زید بن ارقم کہندے نے میں سمجھے اللہ دے نبی گھنٹوں کتاب اللہ دے بارے اندر ذکر فرمائی جان گے، گھنٹوں کتاب اللہ دے نال جڑے رہنا۔ کتاب اللہ تو دور نہ ہویا جے، کتاب اللہ نو تمسک بے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹے رہنا، ایدہ میرے نبی نے درس دیتا تے چنگا ٹکا کے درس دیتا، چنگا خطبہ، چنگا زور دیتا۔ اور اے دے بعد اللہ دے نبی فرما دینے دوسری بات، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ تین باری میرے نبی فرمایا میرے آل بیت دے بارے اندر اللہ کو ڈر دے رہنا، میرے آل بیت دے بارے دے اندر اجے بھی آکھن اللہ آل بیت دی شان ہی بیان نہیں ہوندی قرآن یا حدیث میں، یا صحابہ نہیں کر دے، یا صدیق نہیں کر دے، یا فاروق عثمان نہیں کر دے، پھر تے مقدرہ دی کھیڑے سونیا، او تے آپس اندر قرآن کہندہ ہے رحماء بینہم، وہ تے آپس اندر رحیم سن۔ قرآن نو کیویں غلط کہہ سکدے ہو؟ میں غلط ہو سکنا اگر انہاں دے لڑائیاں بیان کراں، تو غلط ہو سکنا اگر انہاں دیاں لڑائیاں بیان کریں۔ او یار لڑائیاں ہی تینوں نظر آندیاں نے، انہاں دے پیار کدی نہیں نظر آئے، اللہ انہاں دیاں محبتاں تینوں نظر نہیں آئیاں، انہاں دے پیار تے گوڑیاں محبتاں قرآن نے بیان فرمائیاں۔ کیا تو قرآن نہیں پڑھدا؟ سونیا کیوں ڈنڈی مارنا ہے پھر؟ نہ ڈنڈی نہ ماریا کر، مومن تے مسلمان مواحد ڈنڈی نہیں ماریا کردا، ڈنڈی مارن والے تے ڈنڈا تے ٹھوک دیندا ہے، ہاں مومن ڈنڈی ماردا، مومن ڈنڈی نہیں ماردا۔ صاف صاف گلاں ایسیاں گلاں کوئی دنیا دا انسان کوئی ذرہ برابر ذہن رکھنے والا ہوئے، تھوڑا جا پڑھیا ہوئے، ایویں 5 کلاساں سکول دیاں پڑھیا ہوئے، مدرسے ایک دن نہیں گیا، انہوں بھی سمجھ آندی پئی ہے دین آسان ہے، دین بولو دین آسان ہے، سبحان اللہ۔ ایسے واسطے تے میں عرض کر رہا میرے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اہل بیت دے بارے اندر اللہ کو ڈر دے رہنا، اہل بیت دے بارے اللہ کو ڈرے ہو، اہل بیت دے معاملے دے اندر اللہ کو ڈرے ہو، اتنا ڈر دے رہے ہو، تفسیرات اتنا کچھ بیان ہو جائے گا، ساری رات خطاب نہیں مکے گا، لیکن ادھر دیکھو آل بیت دے بارے اندر سبحان اللہ، ادھر توجہ فرمانا۔ میں دس رہا سا حضرت عثمان، کیوں جی صدیق دا سن لیا، حضرت عثمان دا بھی سن لو، علی دا پیار ان لوگاں دے نال سن چکے ہو نا۔ ہن جناب دیکھو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ اپنے رشتہ داراں
قریبیاں دے نالوں نبی دے قریبیاں نال زیادہ پیار کردے نے، انہاں نو وظائف دیندے نے، انہاں دی عزت کردے نے، احترام کردے نے۔ ہر جگہ تے آل بیت دا احترام کیتا جائے۔ آل بیت دا کام ہے کہ اللہ رسول دے احکام منے، آل بیت دا کام ہے کہ اللہ نو ذات اور صفات اندر کلا سمجھے، آل بیت دا کام ہے کہ جناب نبی دے صحابہ نال پیار کرن، صحابہ دا کام ہے آل بیت نال محبتاں کرن۔ حضرت عثمان نے ساری زندگی عملی ثبوت پیش فرمایا ہاں جی آل بیت نال محبتاں دا۔ حضرت عمر کی نظر میں شان اہل بیت، ایک میری حضرت عمر اپنے دور خلافت اندر اپنے صحابہ کرام دیاں بچیاں نو نویں کپڑے پہنانے دا پروگرام بنایا کہ اے بیچارے صحابہ دے بچے بھکھاں چ ترس گئے، بھکھاں چ مر گئے، کپڑے پان نو نہیں ملے، کھان نو کچھ نہیں ملیا، کئی دن بھوکے تے فاقیاں نہ رہندے سن۔ صحابہ کرام نے بڑے اوکھے ویلے گزارے، بڑے اوکھے وقت گزارے۔ آج جرا فراوانی آ گئی ہے جتھے باقی کام ہوندے پے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ دے بچیاں نو نویں کپڑے پہنا دیئے، نویں کپڑے پہنائے گئے۔ حضرت عمر دے سامنے صحابہ دے بچیاں نو لے آندا گیا، جدے حسنین کریمین بھی آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ دے گئے حسنین کریمین تے نظر پئی، کہندے نے اونا دے بھی باقی صحابہ دے بچیاں دے بھی اونج دے کپڑے، میرے مٹھڑے شہزادیاں حسنین کریمین دے بھی اوہ جے کپڑے، نانا انہاں نو نبی نے بکھرا پروٹوکول عطا فرمایا ہے۔ نبی نے انہاں دیاں زباناں، انہاں نو زباناں چسا اپنی زبان چسائی، نبی نے انہاں نو سواری بن کے اپنی کنڈ دے اتے سوار کیتے رکھیا، نبی نے انہاں نال اتنے پیار فرمائے۔ حضرت فرماندے سن انہاں نال میں پیار کرنا، جڑا اے دے نال پیار کردا ہے انہاں نال اللہ پیار کرے گا۔ اور لوگو حضرت عمر ویکھ کے کہندے نہیں نانا اے تے انصاف نہیں، کئی کہن گے صاحب حضرت حسنین کریمین نو دوسرے نالوں اچھے کپڑے پوانا اے کتوں دا انصاف ہے؟ سونیا میرے نبی نو اے انصاف چنگا لگدا ہے۔ حضرت عمر نو پتا سی میرے نبی نو یہ انصاف چنگا لگدا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں قاصد نو بھیجیا، کہندے نے اے بھی کپڑے نہ کو رہن، قاصد نو بھیجیا، کہندے نے جاؤ یمن دے وچوں، یمن دا کپڑا بڑا مشہور ہویا کردا سی، بہترین کپڑا لے کر کے آؤ۔ کپڑا لے آندا گیا، سلا کے حضرت حسنین کریمین نو کپڑے پہنائے گئے، حضرت عمر کو لے آندا گیا۔ حضرت عمر خوشی چاہ کے کہندے نے الآن طابت نفسی، ہون گل بڑی ہے، ہون کلیجہ ٹھنڈا ہویا ہے۔ اللہ اکبر۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ شان اہل بیت، میری تیری جند جان اہل بیت، ساڑھے ایمان دا حصہ اہل بیت۔ اللہ دی قسم کھا کے کہنا جس بندے دے دل اندر ایک رائی دے ذرہ برابر، رائی تو بھی کٹ، رائی دا دانا ہوتا ہے بہت چھوٹا، اس تو بھی کٹ اگر میل ہوئے نا اہل بیت دے بارے اندر، یا جنتی لوگ آندے جتنے بھی جنتی لوگ صحابہ اہل بیت، انہاں دے بارے ایک ذرہ برابر رائی دے ذرے تو کٹ بھی اگرچہ دل چ میل ہوئے وہ بندہ کدی بھی جنت چ نہیں جا سکتا۔ میری مقدی مکائیے شان اہل بیت۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
میرے قاری محمد احمد صاحب دی امی جان بیمار نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت تندرستی عطا فرمائے جی تے آج اس مضمون نال نہیں پھر انشاءاللہ سنا دے رہاں گے کدی اتھے اسی شان حسنین کریمین بھی بیان کرنی اس سٹیج تے انشاءاللہ کدی حسنین دے نانا دی شان بیان کرانگے کدی انشاءاللہ یاد کران دے رہا جے کدی اسی بیان کرنا ہے میرے نبی میرا نبی آپ بھی سونا میرے نبی دی زندگی دا ہر باب سونا کدی یہ بھی بیان کرانگے میرے سوہنے نبی دے سوہنے سوہنے نین بھی بیان کرانگے میرے نبی دا نام اسم گرامی نام محمد دے اتے انشاءاللہ کئی گھنٹیاں دا خطاب کرے گا ادنا جا طالب علم وقت دے نال جڑے مضمون نال بات رل دی ہوئی تو میں انشاءاللہ نال سنا دیا کرانگا اللہ تعالیٰ توڑے اس پیار نو اس ذوق نو اس محبت نو قبول و منظور فرمائے ہاں جی قاری صاحب بھی فرما رہے ہیں قاری سانو رکھ کہ بیمارہ واسطے بھی دعا کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم عابد صاحب نے انہوں نے اولاد واسطے دعا کریا جی اس طرح ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار اللہ سڑے گناہ اور غلطیاں معاف فرما اللہ بیماران شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما اللہ میرے محترم عابد صاحب اللہ انہوں نے اولاد جیسی نعمت عطا فرما اللہ جنہ کو لے بیٹیاں بیٹے بھی عطا فرما اللہ اولاد نرینہ والی نعمت بھی عطا فرما یا اللہ جنہوں نے اولاداں عطا فرمائیاں نے نیک اور صالح بنا جڑے جڑے بیمار نے جنہ دے والدین بھینا بھائی عزیز و اقربا جو بیمار نے اللہ سارے بیماروں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما یا اللہ سونے اللہ میرے والدین سمیت جنہ دے جو فوت ہو گئے نے اللہ سارے فوت ہو جان والیاں کروٹ جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ اپنی رضا رحمت نال دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما اللہ اے تیرے بندے تیرے درد فقیر نے تیرے درد منگتے نے اللہ جو دلاں چ نیک ارادے سارے پورے فرما اللہ سانو سارے مسلمانوں کلمے دے این مطابق جی میں کلمہ سی پڑھے اللہ تے اللہ دے رسول دا اللہ دی توحید او دے چ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے دے این مطابق سب مسلمانوں عقیدہ تے عمل بنانے دی توفیق عطا فرما یا اللہ سڑیاں اولاداں نو قیامت تک واسطے توحید اتے قائم دائم رکھیں ایک بھی مشرک پیدا نہ فرمائیں اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے امتی نے اللہ سارے انو بخش دے زندیاں نو بھی بخش دے فوت ہو جانا آلیاں نو بھی بخش دے اللہ تیری راہ اندر تیری دیتی ہوئی دولت خرچ کرن والے قیامت تک سڑیاں اولاداں چو پیدا ہوندے ہی رہن اللہ سونیا تیرے نبی دیاں سنتاں تے عمل کرن والے قیامت تک قائم دائم فرمائی رکھیں اللہ سونیا انہاں دے رزق بھی بداندہ رہیں رزق ود جان پھر ایمان گھٹ جاندہ اللہ ایمان دیاں حفاظتاں بھی فرماندہ ہی رہیں اللہ سانو زندہ رکھیں تے بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ نصیب فرما اللہ سانو سارے انو صحابہ اہل بیت نال صحیح معنی دے اندر محبت کرنے دی توفیق عطا فرما اہل بیت دی شان جو قرآن نے بیان فرمائی کمال ہو گئی جو صحابہ اور اہل بیت نے بیان فرمائی سبحان اللہ اہل بیت دی اپنی شان بڑی ہے انہوں نے بھی اپنے شان دے اندر جو نبی پاک تو باتاں سنیاں بیان کیتیاں صحابہ نے بھی کیتیاں جو ویکھیا بیان کیتا امی عائشہ فرما دیاں نے بڑا ہی کچھ رہ گیا میں کیڑی چیز بیان کراں کیڑی چھڑاں ٹائم ہو گیا اس تو لمبا باز مناسب نہیں سی امی عائشہ فرما دیاں نے چلن پھرن اندر چال ڈھال اندر نشست و برخاست اندر اور مسکرانے دے اندر ہنس رونے دے اندر اور کم کار دے اندر چال ڈھال اندر سیدہ فاطمہ نالوں ود کوئی نہیں سی جڑا میرے نبی دے مشابہ ہوئے حضرت عائشہ فرما دیاں نے سب تو زیادہ مشابت حضرت فاطمہ دی سی کنی آلے شہ بیت دی شارے کو مکرن والی چیز ہے
انہاں لوگاں دا پیار کننا سی، انہاں لوگاں دیاں محبتاں کنیاں۔ اللہ سانو صحیح معنی دے وچ جو قرآن و سنت اندر انہاں لوگاں دا رحماء بینہم آپس اندر پیار سی، او دے مطابق سانو مسلمان بنن دی توفیق دے دے۔ اللہ جڑیاں جھوٹیاں موٹیاں تاریخ دیاں باتاں سمجھ کے انہاں دیاں لڑائیاں لوگ بیان کر دے نے، پھر قرآن کدھر جائے گا؟ اگر انہاں رحماء بینہم دے جملے کدھر جان گے جڑے عرش والے نے فرمائے نے؟ انہاں دی شان سونیاں جڑی صحیح بیان ہوئی ہے صحیح احادیث اندر وہ بیان کریا کر، اپنے کولوں انہاں دیاں لڑائیاں نہ بنا کر کے لوگاں دے سامنے پیش کر، بلکہ انہاں دیاں محبتاں، ایک دوسرے نال گوڑا پیار، ایک دوسرے دے بارے چ محبت دیاں شان تے عظمت دیاں باتاں جڑیاں وہ سمجھدے سن ایک دوسرے نال، او دے مطابق اللہ سانو ذہن اور اپنا عقیدہ بنانے دی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي